وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 46. آج کا موضوع: کیا دنیا میں مومن کے لیے کوئی خوشخبری کی بات ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور حسن آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 46. پیغمبر کی صفات بیان ہو رہی ہیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، میں نے تمہیں گواہ بنا کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھجوایا ہے. وداعیاً الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا. اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی. بِإِذْنِهِ، اللہ کا حکم ہے. یہ ہمیشہ سامنے کا بِإِذْنِهِ میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ذمہ داری بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ہدایت دینا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضروریات ہیں. مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ مقصد حیات جس کے لیے اس نے یہ مخلوق پیدا کی ہے وہ بتانے کے لیے اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے رسولوں کو بھجوایا ہے. کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم الشان ہے کہ ہمارا اس سے براہ راست انٹریکشن نہیں ہو سکتا، رابطہ نہیں ہو سکتا براہ راست. تو اس نے ہمیں یعنی رسول کو بھجوایا ہے، انبیاء کو بھجوایا ہے، رسولوں کو بھجوایا ہے کہ وہ ہمیں اپنا مقصد حیات بتائیں، نمبر 1. پھر اس مقصود تک پہنچنے کا طریقہ بتائیں. ساتھ ہی رسول آیا، ساتھ ہی ہدایت آتی ہے سامعین کرام، یعنی اسلام، دین اسلام. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں. تو ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھجوایا ہے. اور اسی طرح ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہے. بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ. سامعین کرام، یعنی روشن چراغ کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات جو ہوتی ہے. سامعین کرام ایک بات نوٹ کر لیں. دیکھیں، ہم لوگ اندھیرے میں ہیں، انسانیت اندھیرے میں ہے. اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی ایک تو کتاب کی صورت میں بھجوائی ہے، اور پھر صاحب کتاب وہ بذات خود جو ہے ایک چراغ روشن ہے، روشن چراغ ہے، کیونکہ اس کی ذات، اس کا جو اسوہ حسنہ ہے، دیکھیں وہ کتاب تو پیش کرتا ہے لیکن ساتھ ہی کتاب پہ عمل کا ایک نمونہ بھی پیش کرتا ہے، یعنی اس کا اخلاق جو ہیں، اس کے جو زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے وہ بین ہی قرآن ہے۔ تو ایک صحابی ایک صاحب آئے امی عائشہ کے پاس اور پوچھا ان سے کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امی یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، اخلاق کیسا تھا، کیف کان خلق، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، ان کے اخلاق کیا تھے۔ امی عائشہ نے ان سے واپس یہ پوچھا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا پڑھا ہے۔ کانا خلقہ القرآن، امی عائشہ نے کہا کہ ان کا خلق، اخلاق جو تھا وہ تو بین ہی قرآن تھا۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ ہمیں قرآن ایک وہ طریقۂ زندگی بتاتا ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن، بے شک قرآن وہ راستہ بتاتا ہے، اس طرف ہدایت دیتا ہے، اس راستے کی طرف جو بالکل سب سے سیدھا ہے۔ تو وہ سیدھا راستہ، یہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں اور بتاتا رہوں گا کہ دین جو ہے وہ ایک مکمل طرز حیات کا نام ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں یا زندگی گزارتے ہیں، اس کا طریقہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ پھر رسول کی ذات جو ہے وہ صاحب قرآن ہے، وہ عمل، یعنی قرآن کا عملی ایک نمونہ ہمیں بتاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے شاہدن میں پڑھا نا کہ انا ارسلناک شاہدن، گواہ ہے، گواہی دینے والا ہے، قرآن پہ گواہی کہ بھئی یہ ہدایت ہے اور اس پر عمل کا طریقہ یہ ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث یاد رکھیں کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں بھجوا رہا ہوں کہ جس کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو یہ سامعین کرام یعنی یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ یعنی یہ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ چراغ روشن، دیکھیں ہمیں، میں دوبارہ اس آیت کا یعنی یہ جو چراغ روشن ہے، میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اندھیرے میں ہیں، اور یہ بات یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ انسانیت اگر اندھیرے میں ہے تو کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اس کو نہیں معلوم کہ کون سا طرز حیات ہمیں اپنے کمال تک پہنچا دے گا۔ وہ طرز حیات قرآن نے بتایا ہے، پھر اس طرز حیات کا عملی نمونہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، تو وہ ایک چراغ روشن کی مانند ہے۔ تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن میں ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور ان کے اسوہ حسنہ پر اگر کوئی عمل کرتا بھی ہے تو اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق کرتا ہے، یعنی اس کو توڑ مروڑ دیتا ہے، اپنی من پسند چیزیں لے لیتا ہے، باقی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ کہانی تو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن سے پشت پھیر لی ہے، اپنی پیٹھ پھیر لی ہے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اپنے تو بہرحال، اور ہماری مثال تو قرآن نے بیان کی ہے کہ ہماری مثال ایسے ہے، یعنی ہم حامل قرآن ہیں، لیکن ہماری مثال ایک ایسے گدھے کی سی ہے جس پہ کمثل الحمار یحمل اسفارہ،
جس پہ کتابیں لدی بھی ہیں، اور وہ گدھا تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو یہ دونوں نعمتیں آج بھی ہم میں موجود ہیں سامنے کرام، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ، جس کو قبول کرنے کی دعوت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ بہرحال سراجم منیر ہے، یہ بات خلاصے کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ایک چراغ روشن ہے۔ اگر آپ کو روشنی کی تلاش ہے، اگر آپ کو ہدایت کی تلاش ہے، تو آپ کو حضور کی روشنی سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ حضور کی روشنی کی اس کو اپنے لیے نمونہ بنا کے یا اپنی زندگی کی راہیں جو ہیں اس روشنی سے آپ استفادہ کریں گے، نہ کہ شیطان کی باتیں جو وسوسے ہیں یا نفسانی خواہشات ہیں اس کے زیر اثر آپ زندگی نہیں گزاریں گے۔ اگر آپ کو اللہ مقصود ہے، اور جو کہ عام طور پہ نہیں ہے، اللہ تعالی ہمارا مقصود نہ ہے نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں، یہ ایک ہمارا قومی المیہ ہے آج کے مسلمان کا کہ وہ منچاہی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے، من چاہا دین کو توڑ مروڑ کے آپ کو پتہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے مسلمانوں نے من حیث الامت دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ہر مسجد پہ جو ہے وہ ایک تختی لگی بھی ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں دین میں کتنے اختلافات ہیں، اور فروعی اختلافات ہیں، بنیادی اختلافات تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ اصل دین کی اصل روح کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور من چاہے زندگی گزار رہے ہیں، اور من چاہا دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو بدل دیا ہے اپنے لیے، ہر ایک اپنی من چاہی تفسیریں کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے چراغ روشن کی مانند ہے، اور آئیے ہم سب مل کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی سے اپنے قلوب کو منور کر لیں۔ اچھا، اب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ خوشخبری کی آیت ہے۔ بشر المؤمنین یعنی جو یقین رکھتے ہیں۔ مومن یہ ایسے الفاظ جب آ جاتے ہیں ہم روایتی طور پہ اس کو لے لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ کافر کے معنی ہم نے محدود کر دیے ہیں، شرک کے معنی محدود کر لیے ہیں۔ مومن کا ایک خاص کہ بھئی اس کی لمبی داڑھی ہوگی اور سر پہ جسم پہ جبہ اور سر پہ بڑی پگڑی اور رومال میں سر پہ رومال ڈال کے وہ منہ چھپائے ہوئے ہوگا اور وہ تسبیحات میں لگا رہے گا، ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ یہ دین اسلام جو ہے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رجوع کر لو اور زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لو۔ کیونکہ اللہ للہ الدین الخالص، دین طرز زندگی جو ہے وہ خالص اللہ کا حق ہے کہ آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں بشارت ہے اس میں مومنین کے لیے۔ تو مومن میں نے آپ کو بتا دیا، دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مومن جو ہے وہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، نمبر ایک، مرد ہو یا عورت، اور یہ اس کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ اس کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، اور یہ اس کا یقین ہو کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک واحد طرز حیات ہے، یہ اس کا یقین ہو۔
کہ وہ واحد طرز حیات ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ کر ہی میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ تو جن لوگوں کا ان باتوں پر یقین ہو تو بے شک پھر ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وبشر المؤمنین، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے سامعین کرام، یعنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لینا اور دین اسلام کو اپنی زندگی کے لیے منتخب کر لینا، یعنی طرز زندگی کے لیے دین اسلام کو منتخب کر لینا، اور اس کے عملی تفسیر جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، سنت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ اگر کوئی یہ ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے۔ وبشر المؤمنین، بشارت دے دی، خوشخبری دے دی مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل ہے بہت بڑا۔ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ تو سامعین کرام، اس کے یعنی دیکھیں فضل، اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے بہت بڑا فضل، تو وہ صرف آخرت تک محدود نہیں ہے، اور یہ خوشخبری جو ہے وبشر المؤمنین، یہ صرف آخرت تک محدود نہیں ہے۔ میں یعنی بالکل واضح طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبریاں جو ہیں دنیا میں بھی، دنیا کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی ہیں۔ دیکھیں جب آپ کا دل جو ہے وہ عرش رحمان بن جائے، یعنی آپ یا آپ کے دل چمک جائے مثال کے طور پہ، یا اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ نور اپنا ڈال دے، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، وہ ہے نا مختلف آیاتیں ہیں، ایک وہ یہ ہے کہ أَفَمَنْ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، کہ کیا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، أَفَمَنْ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ اس روشنی کے ذریعے چلتا پھرتا ہے لوگوں میں، کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ ہو سکتا ہے اس شخص کی مانند جو اندھیروں میں ہے، تاریکی میں ہے۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام بشر المؤمنین، یہ بشارت جو ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے، یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہہ دوں کہ آپ اگر ایمان لے آئیں گے جیسا کہ اس کا حق ہے، تو پھر یہاں بھی آپ کے لیے بشار، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے دنیا میں بھی۔ تو یہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج ہم میں موجود ہے۔ یہ تو مطلب موت تو مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جس سے ہم ایک شخصیت کی روح سے علیحدہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت یعنی آج ہم میں موجود ہے، وہ ان کا روحانی وجود تو موجود ہے، وہ تو ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک خاص شان ہے اپنے یعنی جسم اطہر کے ساتھ، وہ تو مدینہ میں اپنے روضے میں قیام فرما ہے، لیکن ان کا جو روحانی اثرات ہیں یا جو روحانی وجود ہے وہ ہم سے دور تو نہیں ہے۔ روح کے لیے تو کوئی اسپیس اور ٹائم کی لمٹ ہی نہیں ہے، یا وہاں پہ روح کی دنیا میں تو اسپیس اور ٹائم تو ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نہیں ہے وہاں ہے، یا وہاں ہے یہاں نہیں ہے؟ یہ تو، لیکن وفیکم رسول، اللہ کے رسول ہم میں موجود ہے۔ تو یہ فضل کبیر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یعنی روحانی فیوزات جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں سامعین کرام۔ وہ ہمارے شیخ ایک وہ کرتے تھے نا شعر کہ در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے
مقدر اپنا اپنا آزما لے، در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوزات موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ ایک پراپر چینل کے ذریعے دین کو اپنائیں۔ دین کا ایک رہنما ہونا چاہیے آپ کا، اور دین کے معاملات میں رہنمائی کے لیے، از خود نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا یا حدیث پڑھ لی، نہیں، عملی طور پہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک رہنما کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے سامعین کرام، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، واتبع سبیل من اناب الی، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ میں دو باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ ایک تو بشارت اس دنیا میں بھی ہے۔ دیکھیں آپ اس مضمون کا شاید یعنی میں اس کا حق نہیں ادا کر سک رہا، لیکن میں یہ آپ کو کہتا ہوں، دیکھیں یہ خوشخبری جو ہے، دل کا اطمینان جو ہے، لیکن ساری باتیں میں آپ کو قرآن سے کہہ رہا ہوں۔ ایک تو دل کا اطمینان، دلی سکون اور اطمینان، یہ ہر مومن کا جو ہے، جو اس کو پہلا پھل ملتا ہے وہ اطمینان قلب ہے، تسکین قلب ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو جو ایمان والے ہیں، جن کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے، تو یہ ایک دل کا دائمی سکون اور دائمی چین، یہ پہلی نعمت ہے سامعین کرام۔ اللہ کے راستے پر آپ جب شروع کرتے ہیں چلنا ایک پورے یقین اور عزم کے ساتھ، تو یہ سکون قلب جو ہے، سکون اطمینان، دلی اطمینان، یہ آپ کی پہلا تحفہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ اللہ کی یاد کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تو یقیناً آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کے دلدر دور ہو جائیں گے۔ دلدر دور ہونے سے میری مطلب یہ ہے کہ بدحالیاں جو ہیں، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہ آپ پہ ہن برسنے لگے گا، نہیں، وہ تو مقدر میں جو ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا جو مقدر ہے وہ آپ کو یعنی وہ تو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی جو ذہنی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ایک سکون اور اطمینان۔ بہرحال پھر وہ دوسری جو نعمت ہے وہ تو نور ربانی ہے، جس کی طرف میں نے آپ کو پہلے اشارہ کر دیا کہ وہ نور جو ہے وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے، دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور دل جو ہے عرش الہی بن جاتا ہے۔ یہ کوئی کم خوشخبری ہے؟ بشر المؤمنین، یہ کیا کم بشارت ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جائے؟ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے کہ نہیں؟ پھر آپ کا قلب جو ہے وہ زیادہ معزز ہو جائے کعبے سے، یہ کچھ کم خوشخبری ہے؟ لوگ تو مطلب آرزویں کرتے ہیں، ہونے بھی چاہیے کہ کعبہ جو ہے، لیکن ایک شاعر کے شعر کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے مولانا روم کا شعر ہے، بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی، چیار اندر بغل داری چسو دس قطع منزل ہا، کہ حرم کی بدل شمع حرم داری، حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے، حرم کیوں جا رہے ہو؟ یار تو تمہارے بغل میں ہے، یہ منزلیں کیوں طے کر رہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حرم کا ارادہ نہ کریں، وہ تو اپنے جو ظاہری فرائض ہیں وہ تو ہیں، وہ حج جو فرض ہے وہ تو ہے، لیکن یہ تو یعنی ایک صاحب دل جو ہے وہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے۔ یہاں لوگ جو ہے اندھیرے لے کے جاتے ہیں اور اندھیرے لے کے آتے ہیں،
بھئی یہاں اپنے دل کو چمکا لو، نور ربانی کو اپنے دل میں بسا لو، خواہشات نفس کو دل سے نکال دو، اپنے دل کا تزکیہ کر لو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبے، بہت معزز ہو، بہت احترام کے قابل ہو، میرے باپ ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت ہو، لیکن اللہ کی قسم کہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہے۔ تمہاری حیثیت جو ہے وہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں ہے۔ تو دل وہ تو پھر آ جاتی ہے سامنے کرام، باطنی باتیں آ جاتی ہیں نا۔ یہ تو کعبہ جو ہے وہ تو ظاہری ایک علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ایک علامت قرار دیا ہے، لیکن جو عرش الہی ہے وہ تو قلب المومن ہے، قلب المومن عرش الرحمن، وہ تو حقیقت ہے۔ تو وہ خیر بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آخرت یعنی موت کے بعد جو آخرت قائم ہوگی اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا بیان جو ہے وہ زبان نہیں ادا کر سکتی۔ یہاں بھی اس دنیا میں بھی یعنی ایک صاحب دل کا حال جو ہے وہ بیان سے قاصر ہے، زبان اس کا بیان زبان سے قاصر ہے، اور پھر آخرت کے تو کیا کہنے۔ تو بہرحال وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل۔ تو جناب یہ پھر جن چیزوں کو آپ فضل، ہم تو یہ مال و دولت کی ظاہر دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، خاک فضل ہے۔ تو یہ ہماری اپنی ذہنیت تو وہ دنیا دارانہ سوچ ہے اور ظاہر دارانہ سوچ ہے، اس کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو حقیقت میں ہے تو وہ بہت بڑا فضل ہے، مومنوں پہ ہے، اور وہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سامعین کرام، میں بھی ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ یا ایھا النبیو، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے بے شک آپ کو بھجوایا ہے، شاہدن، گواہ بنا کے، ومبشرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، بإذنہ، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور چراغ روشن آپ کو بنا کے بھجوایا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. O Prophet, we have sent you as a witness and a bearer of good news and a warner. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
and a caller towards God by his leave, and an illuminating beacon. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. And give the believers the good news that for them is a great reward. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.